تو جس دن عید کا دن صبح نمودار ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے کسی نے پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں۔ جبریل امی درزی بن کر آ گئے۔ یہی تو منظر تھا جس کے لیے امام حسن نے فرمایا تھا خبردار ہم سے اپنا مقایسہ مت کیا کرو۔ مولا علی نے ایک جگہ نہج البلاغہ میں فرمایا لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، خبردار اس امت کے کسی فرد کو آل محمد کے برابر میں نہ لاؤ۔ کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں؟ بہت فرق ہے میرے عزیزو، بڑا فرق ہے، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ لہٰذا جب شام کا ایک دربار لگا، کہاں؟ مدینے میں۔ میں ایسے ہی بولتا ہوں، کیوں بتاؤں کہ کون تھا شام سے آیا ہوا۔ شام کا ایک دربار جب مدینے میں لگا تو امام حسن آخر میں تشریف لائے، اور آ کر آپ خاموش بیٹھے تو اصرار بڑھا کے کچھ فرمائے۔ حضرت نے فرمایا مجلس، مجمع، یہ اجتماع متحمل نہیں ہے میرے خطاب کا، ہاں میں بولوں گا تو پھر کوئی پریشانی بڑھے گی، تو اصرار بڑھا نہیں، آپ ارشاد فرمائے۔ اس کا منظر بڑا عجیب ہے۔ جب حضرت تشریف فرما ہوئے تو حاکم شام کے سامنے تحفہ تحائف کے ایک انبار لگا ہوا تھا، ہر آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر آ رہا تھا گڈ بک کے لیے، ہاں بڑے مشکلات تھی، تو وہ ایک انبار لگا ہوا تھا تحفہ تحائف کا، ہدیوں کا، نذرانوں کا۔ تو جب امام کرسی پہ تشریف فرما ہوا تو اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا یہ سارے تحفے حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو، اور جب وہ سارے تحفے اس غلام نے رکھنا شروع کیے اور رکھ دیا، آخری لا کے رکھا تو اس نے آواز دے کر کہا انا ابن الفلانہ، اپنی ماں کا نام لیا، میں فلانہ کی اولاد ہوں۔ تو حضرت نے اس غلام کو آواز دے کر فرمایا یہ سارا تو لے جا، اور دیکھ کر کہا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں اپنا ذرا کر بیٹھا تو اس وقت حضرت نے جو خطاب ارشاد فرمایا اس میں حضرت فرماتے ہیں بڑا حسین، بڑا منفرد خطاب ہے۔ اور یہ جو روایت میں عزیزو آپ کو پیش کر رہا ہوں، یعنی میں اور آپ اس روایت کی خدمت میں جا رہے ہیں، وہ روایت مستند ترین روایت جسے شیخ صدوق لکھ دیں، ہمارے علماء میں بہت زیادہ وہ بال کی کھال اتارنے والے عالم تھے، جی بال کی کھال اتارتے تھے، وہ اتنا ایک ایک چیز کو پرکھتے تھے کہ یہ حدیث بھی ہے یا نہیں۔ وہ اگر اپنی کتاب میں لکھ دیں تو پھر کیا کہتے ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ وہ اس روایت کو لکھتے ہیں کہ حضرت تشریف فرما ہوا، حضرت نے اپنے کمالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراق، جنوبا شمالا، شمالا جنوبا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو جنوب کو شمال بنا دوں، شمال کو جنوب بنا دوں۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر، آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کی باتیں بڑی ہیں معاذ اللہ۔ اس نے کہا آپ یہ زیادہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت نے فنظر الیہ شذرا، اسے غور سے دیکھا، فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ ایک مرتبہ وہ مرد عورت اور اس کا وجود ہی بدلنا شروع ہو گیا، تو اسے تو شرم آنے لگی، اٹھنے لگا۔ جب جانے لگا تو امام کی آواز آئی سن، وہ جو تیری بیوی تھی وہ تیرا شوہر ہو گئی۔ اب میں مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا بدتمیزی تو اس نے کی تھی، اس کا کیا قصور ہے؟ بھئی بے ادبی تو اس نے کی تھی، آپ کو جلال آیا، آپ قہر الہی بن گئے اور آپ نے اس کو سزا دے دی، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ بھئی توجہ چاہوں گا، جس شخص نے غدیر کے میدان میں نبی پر اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ آپ نے جو آپ نے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، مگر بولتا ہوں تو وہی کے مطابق بولتا ہوں، یہ میں نے اللہ کی طرف سے حکم سنایا ہے تمہیں۔ تو کہنے لگا اگر اللہ ہی نے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہو کہ پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے۔ عزیزو بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے۔ مجھے آپ ذرا تاریخ کا صفحہ پڑھنے دیجئے کہ ایک مرتبہ عذاب آیا، ایک پتھر آیا اور اس کے بالکل سر کے درمیان میں آ کے وہ پتھر کنکر لگا، پورے وجود کو چیرتا ہوا، اونٹنی کی کمر کو توڑتا ہوا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا وہ، یہ اونٹنی کی کمر کو توڑتا ہوا زمین میں سوراخ کرتا چلا گیا۔
تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بدتمیزی تو اس اونٹنی سوار نے کی تھی، یہ اونٹنی کی کمر کیوں ٹوٹ گئی؟ میں مولا حسن سے عرض کروں مولا بدتمیزی تو اس نے کی تھی، اس کی زوجہ کا کیا قصور ہے؟ تو عزیزوں جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہر ایک کو دوست مت بنانا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ایک کو دوست نہ بنانا، بعض دوست ہوتے ہیں جو دوستوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ مولا نے اس کی بیوی کو سزا اس لیے دی کہ تو ایسے شوہر کو برداشت کیسے کر رہی ہے؟ ساتھ دینے والے کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ بچ کے رہنا، سنبھل کے رہنا، ہر ایک سے دوستی مت کرنا، ہر شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دوستی کی جائے۔ ساتھ پڑھنے والا دوست نہیں ہوتا، ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا، دوست وہ ہوتا ہے جو آخرت میں بھی دوست رہے۔ دوستی کا معیار آخرت میں سوچ کے رکھیں، اور دنیا میں آخرت کے مطابق دوستی ہوگی تو وہ دوستی ہوگی، ورنہ وہ دوستی ہی نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھنا، ساتھ ملنا آسان ہے، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ یہ بعض دوست عذاب میں مبتلا کریں گے، اور آپ کی وجہ سے بھی کسی کو پریشانی آ سکتی ہے، اور شاید آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصلاح کرنے کا ہدف لے کر چلنا اور بات ہے، اور اچھی بات ہے۔ لہٰذا میں نے ایک جملہ کہا، اگر خفا نہ ہو تو تکرار کروں، اپنے ذہنوں سے، میرے بچے جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے ذہنوں سے نفرت کا لفظ نکال دو۔ ہمیں کسی ہندو سے نفرت نہیں کرنی، کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرنی، ہم علی مولا کے مرید ہیں، اور علی مولا نے مالک اشتر کو گورنر مصر بناتے ہوئے فرمایا تھا، مالک میں تمہیں جہاں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو بھائی ہیں، ماخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہے یا انسان ہونے میں بھائی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہندو ہمارا بھائی ہے، عیسائی ہمارا بھائی ہے، توجہ ہے، سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنی تو ہماری بھائی کی بات تو دوسرے سے ہوتی ہے، یہ تو جان ہے ہماری، یہ ہم علیحدہ ہی نہیں ہے۔ سنی شیعہ بھائی نہیں، سنی شیعہ جان۔ جی میں اتنا بول رہا ہوں یہ بات، مجھے ایئرپورٹس کے اوپر دور سے سنی آواز لگا کے کہتے ہیں انا سنی، میں کہتا ہوں پہلے تم گلے ملو۔ میرے ساتھ کچھ دوست ہوتے ہیں، وہ ایک تو کہتا ہے کہ آپ اتنا سنیوں سے پیار کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے ہم بھی سنی ہو جائیں۔ محبت، پیار، نفرتوں کا خاتمہ۔ ٹھیک ہے کہ وہ مولا کو ایسے مانتے ہیں، مولا کو آپ ایسے مانتے ہیں، مگر مجھے تو کوئی سنی نہیں ملا جو اہل بیت کی افضلیت کا قائل نہ ہو۔ بولنے میں مشکل ہے، بولنے میں ذرا تقیہ ہمیں کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، خود کیے ہوئے ہیں۔ جی کہتے ہیں بات تو انہی کی صحیح ہے مگر بول نہیں سکتا، اور تقیہ کیسے کہتے ہیں؟ جی تقیہ ساری سنی قوم کر رہی ہے، دل میں کہتے ہیں علی سے بڑا کوئی نہیں ہے، آپس میں کہتے ہیں بات آپ ہی کی صحیح ہے، مگر میں بولوں گا تو پیری مریدی چھڑ جائے گی، میں بولوں گا تو وہ میرے لوگ دور ہو جائیں گے مجھ سے۔ اور تقیہ کسے کہتے ہیں؟ تقیہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ اسی کو کہتے ہیں نا، آپ چھپا رہے ہیں، آپ بتا نہیں رہے۔ وہ مفتی اسحاق صاحب زیادہ دور نہیں رہتے تھے آپ سے، فیصل آباد میں ان کی خدمت میں جاتا تھا، مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ وہ اپنے مجمع میں کہتے کہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، سنی شیعہ میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے، اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے۔ کون ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو کس نے کہا بھائی ان کے تو کلمہ علیحدہ ہے، ان کی نماز علیحدہ ہے، ایک لمبی لسٹ آ گئی مفتی صاحب مولانا صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے کہا یہ سارے سوالات بتا رہے ہیں، تم اپنی ہی کتابیں نہیں پڑھتے، اگر تم نے اپنی ہی کتابیں پڑھی ہوتی تو شیعوں پر ہی اعتراض نہ کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کا جواب دیا۔ جب یہ بات آئی نا کہ ان کا کلمہ علیحدہ ہے، تو بڑا حسین جملہ ہے ان کا، وہ فرمانے لگے کیا وہ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ بھائی لا الہ الا اللہ تم بھی بولتے ہو، وہ بھی بولتے ہیں، محمد الرسول اللہ تم بھی بولتے ہو، وہ بھی بولتے ہیں، وہ ان دو کلموں کے بعد ایک کلمہ اور بولتے ہیں، اور وہ ہے علی ولی اللہ۔ تو اپنے مجمع میں سے 100% سنی مجمع تھا ان کا، اپنے مجمع سے کہنے لگے مجھے ہاں نام بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ جب سارے مجمع نے کہا ہاں ہے، کہنے بس یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، شیعہ بچوں سے ایک جملہ کہوں گا اور ایک سنی بچوں سے۔ جی ایک آدھ دو ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟
ابھی بھی آواز پوری نہیں آئی، ایک بلند صلوات پڑھیں۔ شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جو سنی عالم رہتا ہے، سنی مدرسہ ہے، سنی بھائیوں کی مسجدیں ہیں، ان کے ساتھ اچھے روابط برقرار کرو۔ ہر 2 4 5 دن بعد، ہفتے 20 دن بعد، ہفتے مہینے بعد، 15 20 دن بعد ایک گفٹ تیار کرو، اپنے علاقے کے مفتی صاحب کو جا کے گفٹ دو اور کہو ہم سارے شیعہ لڑکے ہیں، ہمارے عالم نے کہا ہے آپ کو گفٹ دینے آئے ہیں۔ الہدیۃ تجلب المحبہ، ہدیہ تحفہ محبتوں کو جلب کرتا ہے۔ ایک یہ کام کر لو، بہت آسان کام ہے۔ ماشاءاللہ کینوں کے باغات لگے ہوئے ہیں، کوئی پیٹی پہنچائیے ان کو، اگرچہ ان کی اپنی بھی ہوگی جی ہاں، بہت شکریہ۔ تو اہل سنت علماء، اہل سنت مدرسوں میں، اہل سنت مسجدوں میں وہاں کے پیش نماز کو شیعوں کی طرف سے گفٹ جانے چاہیے۔ کیا ہوا؟ خرچہ بڑھوا رہا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی قریب لا کر بات کرنا، اور قریب لا کر بات کرنا، قریب آ کر بات کرنے کا اثر کچھ اور ہے، اور اس کے لیے قرب بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سلام نہیں کر رہے، سلام کا جواب نہیں دے رہے، ایسا چہرہ ہو جاتا ہے جیسے چھٹا جہاز ڈوب گیا ہو ان کا۔ بھائی سلام دعا۔ لہذا پہلا کام میں شیعہ بچوں سے کہہ دوں، اور سنی بچوں سے بھی کہہ دوں کچھ۔ میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا مگر ہیں یہاں پر، مجھے پتا ہے، بڑی نہایت بڑی نہایت۔ سنی بچوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شیعوں کی مینجمنٹ میں مسجد ہے، یعنی جو شیعہ مسجد شیعوں کی نہیں ہے، شیعہ امام بارگاہ کے مالک نہیں ہے، شیعہ ان مسجدوں کے مالک نہیں ہے، یہ امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ ذکر حسین کے نوکر ہیں، اور یہ میں بار بار کہوں گا کہ اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا ہے۔ جو آیا ہے ذکر حسین مولا سننے، اہل بیت کی عظمت سننے، اہل بیت کے مقامات کو سننے آیا ہے، وہ مہمان ہے۔ اگر میزبان شیعہ ہے تو میزبان کا کام ہے نوکری کرنا، خود نیاز پکائی خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ انہیں کھلاؤ جو نہیں کھاتے، اور اگر کوئی نظر آ جائے تو اسے آرام سے احترام سے بٹھا کے واپس کر دیں، پھر بھی کھلاؤ، نہیں کھائیں دوبارہ رکھو۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4تھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو کام ہی نہیں تھا کوئی جو اتنا بڑا مشکل بن گیا۔ سنی بچوں سے اور شیعہ اور سنی بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ لوگوں کی جو مسجدیں ہیں اس میں نماز پڑھا کرو۔ یہ مت سوچا کرو کہ ہمارے مسلک کی نہیں ہے یہ، جی ہاتھ باندھ کے پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جو دین تمہیں آتا ہے اسی پہ عمل کرو۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، سامرہ میں، کاظمین میں، مقامات مقدسہ پہ غالب اکثر شیعہ وہاں پر ہوتے ہیں، مگر وہ کہیں کہیں سنی بھی ہاتھ باندھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے، واللہ میں قسم شرعی کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ 2 وجہ سے کم پیار ہے، ایک تو یہ کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں، ہم سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی عزت ہے، یہ ہمارا بہت بڑا مقام ہے کہ کوئی ہم سے ڈرتا نہیں۔ نبی نے فرما دیا الف بے ہے اسلام کی کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہارے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر اتنا ہی نہیں کر پایا کوئی اب تک کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہی نہ ہو تو مسلمان کہاں ہے؟ اس سنی سے مجھے اس لیے پیار ہے کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی پیار ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ مجھے کیا پریشانی ہے کہ کربلا میں 2 لاکھ شیعوں کے درمیان مثلا 200 سنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے ان شیعوں سے، میں نے جو دین سمجھا ہے اس میں عمل کر رہا ہوں۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور اتنی ہی نفرت اس شیعہ سے ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ یہ ہمارے حیثیت والے لوگ
یہ ہمارے پیسے والے لوگ، یہ ہمارے زمیندار، یہ ہمارے سیاستدان. ارے تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تمہارے تو بابا بھی ہے، باپ بھی ہے، اور تمہارے بھائی بھی سارے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تم نے باندھے ہوئے کیوں تھے؟ ایک صاحب سے میں نے کہا تم تو خاندانی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ہو، یہ کبھی کبھی باندھے ہوئے کیوں نظر آتے ہو؟ کہنے لگے آپ نے وہ تصویر نہیں دیکھی، میں جس نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے تھا میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے. تو میں نے کہا تمہیں دائیں بائیں مرہب یاد رہے، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں ہے؟ بزدلوں سے کوئی کام نہیں ہے علی کو. علی والوں کا تعلق بہت روشن ہے علی مولا کے ساتھ. بزدل علی والا نہیں ہوتا، ڈرپوک اور علی والا نہیں ہوتا. علی والے جو بھی کرتے ہیں کمال کرتے ہیں، بے مثل کے ماننے والے ہیں، بے مثال کرتے ہیں. یہ تو زندگی بھر میں ہی جنت بھی ایک دوسرے کے نام کرتے ہیں. جتنا زور ہے میرے عزیز نے لگایا، آپ نے جواب نہیں دیا. ایسا دوبارہ ایک نعرہ لگائیے. ایسے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمایا. توجہ ہے. وہ جو لؤلؤ والمرجان، اچھا وہ بات رہ گئی. مولا نے فرمایا کہ تیری بیوی اب تیرا شوہر ہو گئی ہے. اصل میں اس کی بیوی عراق کی تھی اور یہ شام کا تھا، تو حضرت نے شام کو عراق کر دیا، عراق کو شام کر دیا. تو بڑا اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں سنو، العرش و سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے. تھک رہے ہیں آپ رات نہیں تو مولا کے فضائل سن رہے ہیں، چہرے پہ رونقیں بڑھ رہی ہیں. مولا فرماتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں العرش و سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے. وہ احمد و ضمیری، اور احمد مصطفیٰ مجھ حسن کا ضمیر ہے. وہ علی و امیری، اور میرے بابا علی مجھ حسن کے بھی امیر ہے. والحسین و وزیری، اور حسین مجھ حسن کا وزیر ہے. وہ جبریل و فقیری. صلوات پڑھے محمد و آلہ. جن کے دروازے پر جنت سے فرشتے لباس لاتے ہوں اور وہ آ کر کہتا ہو کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، یہ صاحب عظمت گھرانہ. واہ. قرآن قصہ نبی سواری خدا نے بخشا ہے او مرتبہ ہے. واہ. خانہ کعبہ علی دا بنگلہ تے جنت انہاں دی سیرگاہ ہے. ساریاں چیزاں الاٹ کر کے درود پڑھدا بیٹھا خدا اس آپ کے درود پڑھنے پر آپ کا رزق بڑھے گا. ایک اور بلند صلوات. بات روشن ہے. دروازے پہ دستک ہوئی سیدہ کے. بی بی نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں آپ کا نوکر، آپ کا خادم سلمان فارسی. سیدہ نے دروازے کے اندر سے ایک ظرف آگے بڑھایا. سلمان کھجوریں کھاؤ. سلمان نے ایک دانہ کھایا، دوسرا کھایا. کہا سیدہ میں مکے اور مدینے کی کھجوروں کو جانتا ہوں، نہ یہ مکے کی کھجور ہے نہ مدینے کی. حضرت نے فرمایا سلمان ابھی ابھی جبریل جنت سے لائے. یہ گھرانہ، یہ گھرانہ. عزیزان گرامی، میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے ہیں. کوئی ایک مجھے خلفائے ثلاثہ میں نہیں ملا، اور ائمہ اربعہ میں نہیں ملا، اور بڑے بڑے نامور لوگوں میں نہیں ملا جس نے اس بات کا اقرار نہ کیا ہو کہ علی علی ہے. جی امت میں کچھ لوگ ہیں، میں کیا کہوں کہ بعض مریدوں نے پیروں کو مروایا ہے. وہ کہتا ہے میرا پیر ایسا، وہ کہتا ہے جی یہ بول رہا ہے مجھے تو نہیں پتا ویسا، میرا پیر میری تعریفیں کر رہا ہے، میرے پاس تو یہ کب کچھ نہیں ہے.
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جس کا مقام ہے وہ مجھے معلوم ہونا چاہیے اور اس بات کا مجھے اقرار اور احساس ہونا چاہیے. کسی ایک نے بھی ان سے برابری کا نہیں کہا. خود امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے، تو انہوں نے 10 نام لیے، مولا علی کا نہیں لیا نام. صحابہ اکرام میں بڑے ٹاپ 10 صحابی کون سے ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں. تو انہوں نے 10 صحابیوں کے نام لیے، مولا علی کا نام نہیں لیا. تو اس نے کہا آپ نے علی کا نام نہیں لیا؟ کہنے تم نے صحابہ کی بات کی ہے، اہل بیت کی نہیں کی. اہل بیت اور ہیں جی. لفظ علی کے معنی بھی بتائیں. ہاں جی، لفظ علی کے معنی 14 معنی ہیں علی کے لفظ کے. اب یہ ہمارے جو لال خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ناظم ممبر ہیں تو یہ خطیبوں کو مضمون دیتے ہیں اور یہ آزماتے بھی ہیں کہ ان میں کتنا دم ہے. تو اس لیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں. جی میں نہیں پورا اس کے اوپر کام ہے، میرا محنت ہے، لیکن یہاں آپ کے حکم پر صرف ایک نقطے کی طرف. کیوں لما سمی علی علیہ، علی کو علی نام کیوں دیا؟ یہ سوال ہوا ہے سرکار دو جہاں سے. بتا دوں ایک علت، میرے پاس اس سے زیادہ ہے مگر ایک علت ابھی بتا رہا ہوں. جب سرکار سے پوچھا گیا کہ کیوں علی کا نام علی رکھا، تو حضرت نے فرمایا کہ زوجہ، علی کی شادی ہوئی ہے ملأ الاعلی، سب سے اونچی جگہ پر. جسے سب سے اونچی جگہ لے جا کر جس کا نکاح پڑھایا جائے اسی کا حق ہے، اسے علی کا ہے. جی مولا علی کا نکاح 2 جگہ پڑھایا گیا. اللہ نے عرش پر، اللہ نے عرش پر اور مصطفیٰ نے فرش پر. اور عرش پر جب اللہ نے نکاح پڑھایا سیدہ کا مولا علی کے ساتھ، تو وہ نکاح پڑھا کر کہا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا. میں اپنے ایک استاد کی خدمت میں گیا، میں نے کہا استاد مجھے یہ روایت سمجھ میں نہیں آ رہی، نکاح پڑھانے سے پہلے دلہن سے اجازت لی جاتی ہے، نکاح پڑھا کے تو نہیں بتایا جاتا تمہارا نکاح کر دیا. تو میرے استاد ہاں یہاں روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے سیدہ کا نکاح مولا علی سے کر کے عرش پر 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا. تھک گیا بازار. تو ایک مرتبہ میں نے استاد سے پوچھا کہ یہ روایت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسے سمجھوں کہ اللہ نکاح پڑھا کے بتا رہا ہے سیدہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا. تو میرے استاد مسکرائے کہنے لگے اب تک تمہیں راضیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آیا؟ جس کی ساری مرضیاں اللہ کی مرضیاں ہوں. صلوات پڑھے سیدہ کی ذات پر. میں ابھی اور آگے چل رہا ہوں، اسی مضمون میں کچھ دیر رہ جاؤں، اسی مضمون پہ رکوں. سیدہ کا نکاح اللہ نے 70,000 فرشتوں کی گواہی میں پڑھایا اور فرمایا سیدہ بتاؤ تمہارا مہر کیا ہو. تو سیدہ بیٹیاں بچیاں موتی اور فرماندار بچیاں کہتی ہیں جو آپ پسند کریں، جو آپ چاہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کی آواز آئی ساری زمین تمہارا مہر، ساری زمین سیدہ کا مہر. یہ والی روایت جب کسی نے، ماحول بڑا حسین تھا اور موسم بڑا خوشگوار تھا اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور ایک مرتبہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک چاہنے والے نے کہا مولا آج بڑی خوشی کا دن ہے، آج اپنی جدہ کی کوئی فضیلت سنائیں. تو مولا نے فضیلت سنائی، اور یہ والی فضیلت کہ اللہ نے میرے جد علی کا نکاح میری جدہ فاطمہ کے ساتھ عرش پہ پڑھایا، اور میری جدہ کا مہر اللہ نے پوری زمین کو قرار دیا. یہ کہہ کر سرکار خاموش ہوئے، کچھ دیر کے لیے رکے اور پھر مسکرائے اور فرمایا یہ زمین کیونکہ سیدہ کا مہر ہے، لہذا من مشا علی ارض، من مشا علی الارض مبغضا لعلی، من مشا علی الارض مبغضا لعلی مشا حراما. یہ زمین سیدہ کا مہر ہے،
اب اگر کوئی شخص اس زمین پر ایک قدم بھی علی کے بغض میں نہ اٹھائے گا اس کا چلنا حرام ہے، واہ 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 واہ، اس کا چلنا ہے، اس کا زمین پہ چلنا ہی جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی جو فضائل سننا چاہ رہے ہیں ایک بلند نعرہ لگائے، نعرہ حیدری۔ فرمایا ایک قدم بھی اس پہ چلنے والا اگر علی کے بغض میں چلے گا اس کا چلنا حرام۔ فرمایا فاطمہ تمہارا مہر میں زمین قرار دے رہا ہوں، سیدہ خاموش نہیں، فاطمہ سارا نمک تمہارا مہر، کیا کہنے، فاطمہ سارا پانی تمہارا مہر۔ اب یہاں سیدہ خاموش ہیں اور عطاؤں میں عطائیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ ساری کائنات سیدہ کے مہر میں قرار دے دی۔ اور یاد رہے عزیزان گرامی، یہ ساری کائنات آہستہ آہستہ پھر ایک مرتبہ سیدہ جب خاموش رہیں تو اللہ نے کہا سیدہ تم کیا چاہتی ہو؟ فرمایا یا اللہ میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں چاہتی، میں بابا کی امت کی بخشش چاہتی ہوں۔ جو سیدہ نے اپنا مہر رکھوایا ہے، حق شفاعت، امت مصطفیٰ کی نجات۔ تھکے تو نہیں؟ مجھے تو جلدی نہیں ہے۔ یہ بڑی عنایت، یہ جنت یعنی بخشش یعنی جنت، ایسے ہی ہے، سیدہ بخشوائیں گی یعنی جنت۔ مہر دیتا کون ہے؟ نہیں دیا کیا آپ نے اب تک؟ یہ تو اتنا آسان سوال تھا، اس کا مطلب ہے شوہروں نے بھی مہر دیا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ کبھی غور کیا یہ شوہر اپنی بیوی سے ڈرتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی سبب بہت روشن ہے، مقروض ہیں، یہ انہوں نے اب تک مہر ہی نہیں دیا، وہ کہتی ہیں میں مہر معاف نہیں کروں گی۔ اچھا پرانے والے لوگ تو 5-5 ہزار میں چھٹ گئے تھے، آج تو بھائی حیثیت کے مطابق ہی مہر ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے ایک نکاح پڑھا ہے 25 لاکھ مہر، میں نے کہا بھائی میں تو دولہا سے بات کیے بغیر مہر نہیں لکھوں گا۔ دولہا کا انتظار کیا، جب وہ آیا پہلے سے فارم بھر رہے تھے نا، دولہا آیا تو میں نے کہا بھائی تمہارا 25 لاکھ مہر رکھ رہے ہیں تمہارے ابا، تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگا 30 لاکھ۔ میں نے کہا پھر تو 50 لاکھ مہر ہونا چاہیے، 2 مہینے کا تو دے دو۔ تمہاری اگر 30 لاکھ تنخواہ ہے تو بھائی تو پھر تو حق بنتا ہے کہ اس کو 25 لاکھ تو بہت چھوٹا مہر ہے۔ تو ہر ایک کی حیثیت کے مطابق مہر ہوگا نا۔ توجہ کر لی؟ یہ اگر فارمولہ ذہن میں آ جائے کہ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق مہر ہوگا، تب مہر دینے والا کون ہے؟ مہر تو اللہ قرار دے رہا ہے، دیں گے تو علی۔ تو جب دینے والا علی ہے تو اور جب مہر یہ طے پا گیا کہ سیدہ امت مصطفیٰ